سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعدد گوشے اور پہلو ہیں۔ ان میں سے ہر گوشہ اور ہر پہلو مخلوق کے اعتبار سے منتہائے کمال کو پہنچا ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین اور کامل ترین معلم ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے دعا کی، تو دعا کے جو الفاظ ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم ہونا مذکور ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ معلم نبی بھیجنا، اے اللہ ان میں ایک عظیم ترین نبی بھیجنا جو معلم ہو۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب ان میں ایک عظیم ترین رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ اے اللہ تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو یہ کہا کہ ان میں عظیم ترین رسول وہ بھیجنا جو انہیں اے اللہ تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنفا، اللہ نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، ولکن اللہ بعثنی معلما میسرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ایک معلم آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو محترم ناظرین کرام، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت ہیں، معلم کائنات ہیں، اور اس وصف کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آپ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اتمام نعمت ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور سورہ آل عمران میں بھی یہی مضمون ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر انعام کیا، احسان کیا، کیا کہ ان میں ایک رسول انہی کی جانوں میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، اور وہ رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے یہ کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو محترم ناظرین کرام، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجنے کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ آپ کا معلم بن کر آنا یہ اللہ تعالیٰ کی اتمام نعمت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجنا مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، آسانی پیدا کرنے والا۔ یہی مضمون سورہ جمعہ میں ہے، اور وہاں پر انداز اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔
کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے الامیین میں، امی لوگوں میں ایک عظیم رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اور اس ذکر کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجا، یہ اس کا فضل ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین اور کامل ترین معلم ہیں۔ آپ جب تعلیم دیتے تھے، صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، تو پھر آپ کئی ٹیکنیکس اور کئی اسالیب استعمال کرتے تھے۔ موقع محل کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے، تعلیم دیتے۔ اور محترم ناظرین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تعلیم کا معنی صرف معلومات پہنچانا ہی نہیں، سکھانا ہی نہیں ہے، بلکہ تعلیم جو ہے نا وہ مثبت تبدیلی کا نام ہے جو دماغ اور کردار میں لائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف محدود وقت کے لیے تعلیم نہیں دیتے تھے، جب بھی کوئی مناسب موقع میسر آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، ان کو سکھاتے، ان کی تربیت کرتے۔ اس ضمن میں ایک دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ تھے۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ جب آپ نے اسے دیکھا نا تو آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ یہ جو تم چاند دیکھ رہے ہو، کیا تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ظاہر صحابہ کرام نے عرض کی کہ نہیں، جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ہر ایک کو چاند نظر آ رہا تھا۔ جب آپ نے اس طرح ان کو یہ ایک بات بتا کر ایک چیز کو واضح طور پہ سمجھا دیا تو پھر اگلی بات عرض کی، پھر اگلی بات ذکر کی، فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے۔ دیکھیں نا کتنے پیارے انداز میں جو ایک موقع میسر تھا، جو حالات بنے ہوئے تھے، ان کی مناسبت سے دیدار الہی کے تصور کو آپ نے واضح کر دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا ایک انداز تھا۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ پھر عمل پر بھی ترغیب دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانے کا یعنی یہ مقام حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نمازوں کو کبھی نہ چھوڑنا، ساتھ عمل کی ترغیب بھی دے دی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، محدود وقت کے لیے تعلیم نہیں دیتے تھے، جب بھی کوئی مناسب موقع آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھاتے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، ایک کچھ قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہوا تھا، اس کو تلاش کر رہی تھی۔ لمبی حدیث ہے، خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اس کا بچہ مل گیا۔ ظاہر ہے ماں کو جب بچہ ملے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے، اس سے محبت کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جتنا اس عورت کو اپنے بچے سے پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر اپنی مخلوقات سے پیار ہے۔ تو دیکھیں نا اللہ کی محبت کو آپ نے کس انداز میں سمجھا دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز تعلیم تھا کہ جو بھی موقع میسر آتا تھا اس کی مناسبت سے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے تھے، اگر کوئی بڑا اہم سوال کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو انکرج کرتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی عمل بتائیں جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخین بخین، شاباش شاباش، یعنی بڑا عمدہ سوال کیا ہے، زبردست سوال ہے۔ لقد سألت عن عظیم،
بہت بڑا سوال ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَ، لیکن جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی الصلاۃ المکتوبہ وَأَدِّ الزکاۃ المکتوبہ، فرضی نماز پڑھو اور فرضی زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ نے ان کو عمل بھی بتا دیا۔ اچھا سوال کرنے پر سوال کرنے والے کو اپریشیٹ کیا۔ تو یہ ایک معلم کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ جب اس کا کوئی شاگرد اچھا سوال کرے جس سے دوسرے طلباء کا فائدہ ہو تو اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو انکرج کرے، اس کی تحسین کرے، حوصلہ افزائی کرے۔ اس ضمن میں دوسری مثال پیش خدمت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ سوال سن کر فرماتے ہیں لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تجھ سے پہلے مجھے کوئی اور نہیں پوچھے گا، کیونکہ جو تمہاری علم حاصل کرنے کی لگن ہے اس سے یہ بات واضح تھی کہ اس بابت تم ہی سب سے پہلے سوال کرو گے۔ دیکھیں نا، پہلے ان کو اپریشیٹ کیا اچھا سوال کرنے پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کی، تحسین کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی، قیامت والے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہ ہے جس نے صدق دل اور صدق نفس سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ محترم ناظرین کرام، اس مثال سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ جب وہ اچھا سوال کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے اور ساتھ اس کا جواب بھی دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک طریق یہ بھی تھا کہ آپ خود سوال کرتے تھے تاکہ جو متعلمین ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کی توجہ پوری طرح جواب کی طرف مرکوز ہو جائے اور اس کو وہ ذہن نشین کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن سوال کیا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یوم نحر کے دن، ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ عرفہ کا دن ہے۔ ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے کہ شاید کوئی نیا نام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی جواب دے دیا کہ یہ مکہ مکرمہ ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے، پھر خود ہی بتا دیا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیں نا، سوال پوچھا، 3 سوال پوچھے، صحابہ کرام خاموش رہے، خود ہی جواب دے دی۔ پھر ایک کانسیپٹ جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ 3 چیزیں بڑی احترام والی، جب ان کی عظمت واضح ہو گئی پھر آپ نے ایک چیز سمجھا دی۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، بے شک تمہارے خون اور مال تمہارے اوپر حرام ہیں، کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا او کما قال رسول، جس طرح اس مہینے، اس دن اور اس شہر کا احترام ہے، یہ احترام اور حرمت والے ہیں، اسی طرح تمہارے خون اور تمہارے مال احترام والے ہیں۔ دیکھیں نا، خون مسلم اور مال مسلم، اس کی عظمت کو کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہن میں مرتکز کر دیا۔
سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے صحابہ کرام سے، پھر جواب دیتے تھے، تاکہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا ان کے ذہن میں پکی طرح بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتدرون من المفلس، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس غریب کون ہے؟ سب نے جواب دیا جس کے پاس مال نہیں۔ تو آپ نے پھر سمجھایا کہ وہ جو قیامت والے دن نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کا کردار ایسا ہوگا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان مظلومین کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے مظالم زیادتیاں زیادہ ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر مظلومین کے گناہ اور جرائم اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بدبخت حقیقی معنوں میں غریب ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا کہ سوال کر کے بعض دفعہ ایک جو رائج تصور ہوتا تھا اس کو کنورٹ کرتے تھے، بدلتے تھے، نیا تصور پیش کرتے تھے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کے ذریعے صحابہ کرام کی توجہ حاصل کرتے، بات کو سمجھاتے۔ اس کی ایک اور مثال، اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اگر ایسی خامی ہم بیان کریں جو اس میں موجود ہے، جس کی ہم خامی بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو بہتان ہے۔ غیبت یہ ہے کہ ایسی خامی بیان کرو جو اس میں موجود ہے اور اس کی تذلیل کے لیے بیان کی جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تین مثالیں اس ضمن میں نے عرض کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سوال کرتے تھے تاکہ سامعین، متعلمین جو ہیں وہ اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جو آپ سمجھانا چاہتے تھے۔ بعض دفعہ تو رائج چیز کو سمجھاتے تھے، بعض دفعہ اس طرح کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرتے تھے، اور بعض دفعہ نیا تصور، سوال کے جواب میں نیا تصور، نئی تھیوری صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تھے۔ ایک اور انداز جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل تعلیم میں اپناتے تھے وہ تھا کہ سوال سے زیادہ جواب دے دیتے تھے۔ سوال کرنے والے نے تشنا سوال کیا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ جواب ہی زائد دے دیتے تھے۔ اس ضمن میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا لَنَرْكَبُ الْبَحْرَ، ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں، فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، پانی تھوڑا ہوتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جاتے ہیں۔ أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، تو کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر لیا کریں؟ صحابی نے بس اتنا سوال کیا ہے کہ کیا چونکہ پانی ہمارے پاس کشتی میں تھوڑا ہوتا ہے جو پینے کے لیے ہوتا ہے، تو اس شکل میں ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر لیا کریں؟ بس وضو کا سوال کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتۃ، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ سوال صرف وضو کے بارے میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس سے بڑھ کے دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے، کیونکہ اس سے بھی مستقبل میں سمندری سفر کرنے والے کو ناطا پڑ سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب تعلیم کی یہ حکمتیں ہیں، یہ معنویتیں ہیں، یہ طریق ہیں، یہ طرق ہیں جو آپ اپناتے تھے، اور بڑے طریقوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں انفارمیشن بھی ہوتی تھی، موٹیویشن بھی ہوتی تھی، اسی طرح انسپائریشن اور ٹرانسفارمیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم میں اسلوب تعلیم میں میتھڈ آف ایجوکیشن میں موجود ہوتی تھی۔ ایک اور انداز تعلیم دینے کا جو اہل علم مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمل کے ذریعے تعلیم دیجیے۔ ایک طالب علم اپنے استاذ کو فالو کرتا ہے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عادات کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرتا ہے، خاص کر جس استاذ سے طالب علم متاثر ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی اگر تعلیم دیتے تھے تو خود ذکر کرنے کا عالم یہ تھا کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تعلیم بالعمل میں آتا ہے۔ 5 نمازوں کی حفاظت فرماتے تھے کہ آخری وقت میں بھی جب آپ رفیق اللہ کے پاس تشریف لے جانے والے تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کندھوں پہ سہارا لے کے مسجد میں تشریف لائے۔ کثرت سخاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کی اگر تعلیم دیتے تھے تو خود سب سے زیادہ کرتے تھے۔ اسی طرح اہل خانہ کے ساتھ اب سب سے زیادہ بہتر تھے۔ افائے عہد دیکھ لیں، ادائے امانت دیکھ لیں، درگزر کو لے لیں، اسی طرح عملی طور پر کام میں شریک ہونے کو لے لیں، کوئی بھی پہلو لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بالعمل میں بھی سر فہرست ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ اور ایک اور بات اس ضمن میں عرض کرتا جاؤں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت سی کرنیں ان سے روشنی حاصل ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سے منور پہلو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو ایک استاذ کو چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے اور عمل تعلیم میں اس سے رہنمائی لے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلبہ کی نفسیات کو سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ انہیں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایک مقام پر تھے کہ ان کے پاس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ کی ان سے تشریح پوچھی، مفہوم پوچھا۔ وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت کی خاطر وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جنتی لوگ، اہل ایمان لوگ جو ہیں وہ اللہ کی محبت کے لیے یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مفہوم بتایا اور چل دیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں خود بھوک لگی ہوئی تھی، خوددار اتنے تھے کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ان سے بھی اسی آیت مبارکہ کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفہوم پوچھا، انہوں نے مطلب بتایا اور چل دیے۔ پھر پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، اللہ اکبر، ساتھ لے آئے، گھر لے آئے، وہاں پر ایک دودھ کا پیالہ تحفتاً بھیجا گیا تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ صفہ پہ جو لوگ ہیں ان کو بلا لاؤ، وہ تقریباً 70 افراد تھے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، میری یہ تمنا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیں کہ میں یہ دودھ پی لوں، لیکن چونکہ آپ کا حکم تھا احترام رسول، دیکھیں حکم تھا، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، خاموشی سے چلے گئے، 70 افراد کو بلا کر لے آئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو دودھ پلانا شروع کرو۔ چنانچہ ایک آدمی نے دودھ پیا، ایک چھوٹے سے پیالے سے، پھر دوسرے، تیسرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، 70 افراد نے دودھ پیا لیکن پیالہ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا آخر میں ابو ہریرہ اب آپ دودھ پیو۔ ایک دفعہ حکم ہوا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہاں
گلے تلک جو ہے وہ دودھ آ گیا، اب کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کی اس جگہ پر جو ہے اس جگہ سے دودھ پیا جس جگہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا تھا۔ تو یہاں دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طالب علم کی نفسیات کو سمجھ چکے تھے کہ اس کو بھوک لگی ہے، مانگ بھی نہیں رہا، اشارے کنائے سے یہ بات اپنی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خودداری بھی مجروح نہ ہو اور بات بھی جو ہے وہ پیغام بھی پہنچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے ماہر نفسیات تھے، تو اپنے طلبہ کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی سے، محبت سے تعلیم دیتے تھے۔ مسجد میں ایک شخص آیا نا اجنبی، اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ کرام نے دیکھا، اس کو ڈانٹنے لگے، آپ نے انہیں روک دیا کہ اس کو اپنی قضائے حاجت پوری کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو چکا، صحابہ کرام کو حکم دیا جاؤ پانی کا ڈول لاؤ، لایا گیا، کہا اس پہ بہا دو۔ پھر اس شخص کو کہا کہ یہ مسجدیں ہیں، یہ اس قضائے حاجت وغیرہ کے لیے نہیں بنی ہوئی، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے۔ تو اس کو نرمی سے، محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا۔ اسی طرح عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی پیالے سے دونوں کھا رہے تھے، ایک ہی برتن سے دونوں کھا رہے تھے۔ تو وہ جو بچہ تھا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ہاتھ کو پورے پیالے کے اندر پھیر رہا تھا، کبھی آگے سے، کبھی فلاں جگہ سے، یعنی کبھی اپنے آگے سے، کبھی اللہ کے نبی کے آگے سے، کبھی درمیان سے وہ کھا رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے سے کھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے، نرمی سے تعلیم دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اساتذہ کے لیے، معلمین کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ سیرت طیبہ سے اس ضمن میں روشنی لیں، رہنمائی لیں، کیونکہ بقول اقبال شیخ مکتب ہے کہ عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ ایک استاذ اور ایک فیکٹری ورکر یا ایک جو مزدور ہے، اس کی سوچ میں فرق ہونا چاہیے۔ استاذ کی ذمہ داری قوم کی تعمیر کی ذمہ داری ہے، استاذ کی ذمہ داری بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات کی افضل ترین ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے استاذ کو چاہیے، معلم کو چاہیے کہ رہنمائی لے اور اس کی روشنی میں تعلیم دے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو پڑھنے، اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔